اس لیے میری خواہش رہی کہ میں بھی آپ کی کلاس میں پڑھاتا، لیکن مجھے کی وجہ سے ٹائم میرے لیے سوٹیبل نہیں تھا، اس لیے نہیں پڑھا سکا. جہاں تک آپ نے مختلف ابھی ہفتے مطلب بات کر رہا تھا، جو آپ نے یہاں باتیں کی کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، واقعی ہونا چاہیے، لیکن شاید بی کام ابھی ایک ایسی انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن بن گئی ہے کہ اس کے بعد اب آپ فردر اسٹڈیز کریں گے اور پھر آپ کو کسی کیریئر کاؤنسلر کی ضرورت ہوگی جو آپ کو گائیڈ کرے گا. اور یہ سارا انتظام یو سی بی میں کیا گیا. ہمارا ایک باقاعدہ سے ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں کو نہ صرف گائیڈ کرتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی فائنڈ کر کے دیتا ہے. اور یہ ڈپارٹمنٹ یو سی بی پی سی بی اے میں بھی قائم ہے، ایم کام کیمپس میں بھی موجود ہے، لاء کیمپس میں بھی موجود ہے. اللہ کرے کہ آپ بھی ان ڈسپلن میں جب جا کے جائیں تو آپ کو یہ موقع ملے. جہاں تک 4 سال یا 2 سال کا بی کام ہے تو ابھی ایچ ای سی یا یونیورسٹی خود اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور کوئی سسٹم نہیں بن سکا. آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ 2 سال کے بعد آپ گریجویشن کر کے جائیں گے تو یونیورسٹی میں آپ کو ایم پی اے میں بھی داخلہ مل سکتا ہے، ایم بی اے میں بھی مل سکتا ہے، ایم بی اے کون میں بھی مل سکتا ہے. بے شمار ڈسپلن ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں. صرف ایک ایم کام ڈگری ایسی تھی جسے انہوں نے اب آنرز میں کنورٹ کیا، اور جو بی کام 2 سال کی ڈگری لے کے جائیں گے وہ 5th سیمسٹر میں چلے جائیں گے. اگر آپ کسی بھی ٹیچر سے ایک ایکسپرٹ اوپینین لیں گے تو ابھی بھی یہ جو 2 ایئر پروگرامز ہے اس کو بہت ایج ہے. آپ 2 سال بی کام کریں، 2 سال بعد آپ کو گریجویشن کی ڈگری مل جاتی ہے، یعنی آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اگر اپنی ایجوکیشن کو پڑھانا چاہتے ہیں، بی کام آنرز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہی پروگرام 16 سال میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر آپ یو سی بی کے پروگرام میں آئیں گے تو آپ اولڈ پنجابین کے ساتھ آئیں گے، آپ کنسیشنز کے لیے بھی ڈیزرو کریں گے. سر اسکالرشپ بتا دیں کیا کیا ملے گا؟ اسکالرشپ آپ کو اگر آپ 75% سے زیادہ مارکس لے کے آئے ہیں تو آپ کو فری ایجوکیشن ملتی ہے، سبجیکٹ ٹو آپ کا سی جی پی ہے جو کہ 3 پوائنٹ سے زیادہ رہنا چاہیے. 3 پوائنٹ. اس طرح ابھی بھی یہ جو پروگرام ہے 2 سال کا، اس میں بہت ایڈوانٹیجز ہیں. اور جب تک یہ اس کا فیوچر، جب تک باقی گریجویشن 4 سال کی نہیں ہو جاتی، بی اے بی ایس سی اور ادر جتنے ڈسپلن ہیں، اس وقت تک یہ 2 سال کا بی کام بڑا سکسیزفل پروگرام کے طور پہ چلتا رہے گا. اب دیکھیں اگر آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ایم پی اے یا ایم این اے کے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. ادروائز جو لوگ جوائن کریں گے آنرس پروگرام کو 2 سال انٹر کے بعد 2 سال اگر ان کے ہو بھی گئے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن لڑنے. مسجد کی بات کا بھی میرا خیال مجھے جواب دینا چاہیے. ہم لوگ بڑے باقاعدگی سے نماز کے دوران ظہر اثر کا یوزلی ٹائم آتا ہے، تو اس میں ہمارے تمام کیمپسز میں موجود ہوتی ہے جگہ، لیکن شاید ہم مسجد نہیں بنا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان تقاضوں کو شاید پورا نہ کر سکیں جو ایک مسجد اللہ کے گھر کے ہونے چاہیے. ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے. اس کا خیال رکھنا، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ میں ہیں کہ جہاں جتنی نمازیں آتی ہیں ان کا اہتمام ہم بڑی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہی کو اگر قبول فرمائے، انہی نمازوں کو ہماری کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں. اگر اللہ نے ہمیں کبھی اچھی جگہ دی تو ہم مسجد بھی بنائیں گے. ہمارے لاہور سے باہر 2-3 کیمپسز میں مسجد موجود ہے، کیونکہ مسجد کے لیے ایک اچھی اسپیشیس جگہ ہونی چاہیے جہاں اہتمام ہو سکے، تمام پریئرز وہاں پہ آفر کی جا سکیں، امام مسجد ہو، مؤذن ہو، وغیرہ وغیرہ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی کبھی اتنی جگہ ملے کہ ہم بھی ایسا اہتمام جو ہے وہ کر سکیں. باقی آپ نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا، بہت مزہ آیا. آج سے 10 سال پہلے کچھ سیکشنز ایسے تھے جنہوں نے اس قسم کی پارٹیز آرگنائز کی، لیکن اس کے بعد یہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی. لیکن اب آپ کے سیکشن میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ آپ نے دوبارہ اس ٹریڈیشن کو ریوائیو کیا. اور میرے وقت کے پر آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ ماڈل سیکشن ہیں، تو میں بھی بڑا کانشیس تھا کہ ماڈل سیکشن کا کام جو ہے وقت ہونا چاہیے، مجھے بھی وقت پہ جانا چاہیے. سوری فار دیٹ. اب میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں، آگے زندگی کے تمام امتحانات آپ بڑے اچھے طریقے سے پاس کریں، ایک بہت اچھی صحت مند زندگی گزاریں. وش یو آل دا بیسٹ. خدا حافظ. پوائنٹ آ رہا تھا کافی دیر سے ہی تھا، مگر کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کہہ سکوں یہاں پہ اپنے سارے ٹیچرس کے سامنے. اب یہ ایک بہت ہی اچھا میرے لیے ایک چانس ہے، میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایک جو چیز
بی کام میں اسپیشلی اسٹوڈنٹ میں ماشاء اللہ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بس میں پرسنلی ایک چیز آبزرو کرتا ہوں کہ ان کو چانس نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کر سکیں, ان کو ایکسپوجر مل سکے. تو کائنڈلی ٹیچر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کلاس میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا ہر اسٹوڈنٹ میں پریزنٹیشن ہو جانی چاہیے, صرف 2-3 منٹ کی. وہ تو ظاہر ہے کہ کورس ہمارا اتنا زیادہ ہے, پاسبل تو نہیں ہے, پر صرف اگر 5 منٹ کی اگر ہو جائے بہت ہی, صرف آپ کچھ دنوں کے لیے, تو میرے یاد بہت ہی اچھا اسٹوڈنٹ کو ایکسپوجر ملے گا اور ان کے کانفیڈینس لیول جو ہے نا انہینس ہو. تھینک یو ویری مچ. تو میں حافظ صاحب کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سب پلیز آگے دعا کروا. تھینک یو. بہت شکر گزار ہوں گا آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں کوئی دعا نہیں کروا سکوں. انفیکٹ کچھ اپنے اعمال ہم لوگوں کے تو ایسے نہیں ہیں. اللہ پاک سے صدقے دل سے دعا ہے کہ جس طرح کا گیٹ اپ ہم لوگوں نے دھارا ہوا ہے, جو گیٹ اپ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اللہ پاک اس کے مطابق ہمارے اعمال بنا دے. ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے ایک مرتبہ, اور یہ واویلا کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے, یہ شور مچاتے ہوئے جا رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. بڑا مشہور واقعہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے راستے میں روکا اور پوچھا کہ حنظلہ کیا واقعہ ہوا, کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھتے ہیں, آپ کی پاس تشریف فرما ہوتے ہیں, تو ہمارا جو ایمان کا لیول ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہے. اور جب ہم لوگ وہاں سے نیچے آتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں, کاروبار کے لیے آتے ہیں, اگر کبھی ویسے معاف فرمائیں, تو اس میں ہم لوگوں کا ایمان بہت نیچے آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہے. اس کے بعد فرمایا جی کہ چلو چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ لے جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. میری تمام جانے اگر مجھے کوئی اور بھی ملے تو صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا نبی ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, تو کچھ فرمائیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے ایمان کی حالت, ایمان کی کیفیت وہی رہے جو تم لوگوں کا میرے بعد جب تم چلے جاتے ہو اپنے گھروں کو, تو ایگزیکٹلی وہی رہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم لوگوں سے مسافر کر رہے ہیں. اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بات تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایمان کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہوتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسا ایمان آ جاتا تھا کہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو تھوڑا ہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دنیاوی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو اخروی تعلیم ہے اس کا ہونا, اس کا آپ لوگوں کے پاس سیکھنا ضروری نہیں, پر اس کو بھی اتنی ہی اہمیت, اتنا ہی درجہ ملنا چاہیے جتنا آپ دنیاوی ایجوکیشن کو دیتے ہیں. اور سیکھا اس سے جاتا ہے جس نے کچھ سیکھا ہو. اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس نے دین کو نہیں سیکھا, مطلب میں اپنی بات ہی کرتا ہوں, مطلب ہم لوگوں نے داڑھی رکھی ہو تو نارملی کوئی صاحب ہمارے پاس آئے تھے نہیں مسئلہ آپ بتا دیں, تو مسئلہ بتانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں. کاسٹ کے ٹیچر نے کاسٹ 8 سال پڑھی ہے, 6 سال پڑھی ہے, آپ اسے کاسٹ کا کوئی کوشچن پوچھیں گے آپ کو بتا دیں گے. جنہوں نے اکنامکس پڑھی 8 سال 6 سال, آپ اکنامکس کا کوشچن پوچھیں گے آپ پورا طرح سے بتا دیں گے. دین کا معاملہ کیا اتنا ہی آسان ہے, کیا اتنا ہی نازک ہے کہ ہم لوگ اس پہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے داڑھی رکھی ہے, جس نے سر کو ڈھانپ دیا, اس سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے. پرابلی ایسا ممکن نہیں. ایک ایسا ماحول بہرحال کریٹ کرنا ہے, ایک ایسا ماحول بہرحال لے کر چلنا ہے کہ جس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو, جس میں کچھ ایسی سلسلے جو ہیں وہ چلیں کہ ہم لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو گروم کر سکیں. کافی میرے دوست شاید اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک ایسی ہوگی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کا خاتمہ میں ایمان اور خاتمہ کرے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام تر وہ خوشیاں جو اس نے پنہا رکھی ہوئی ہیں وہ عطا فرمائے. ہمارے والدین جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک دنیا اور آخرت کی سعادتیں جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور جتنے بھی اس سیشن کے دوران ایونٹس ہوئے ہیں, بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, کچھ ٹیچرس کے جو پیرنٹس